بنیادی حوالہ بنتا ہے انسان اور انسانی سماج کے اندر پیدا ہونے والی اونچ نیچ، اس کی تلخیاں، رشتے اور فلسفی، یعنی فلسفہ جو انسان اور کائنات کے رشتے کی تفہیم کرے، جو انسان اور آسمانوں کے رشتے کی تشریح کرے، جو انسان کی انسان سے رشتے کی تشریح کرے، اور پھر جذبات، محبت، یہ سب مل جل کر میری شاعری کا ایک ایسا پیغام بنتا ہے۔ میں انسان کو ذہنی اور فکری ترفع کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی فکری رفت جو بالآخر رویوں میں منقلب ہو، جو رویے کا حصہ بنے اور سماج پہلے سے خوبصورت ہو۔ یہی میں شاعری کی معراج گردانتا ہوں، اور اسی کو میں شاعری کا مطمع نظر سمجھتا ہوں کہ جو انسان کی زبان کی تطہیر کے ذریعے اور تہذیب کے ذریعے رویے کی تہذیب کرے، انسانی سماج کی تہذیب کرے۔ یہی کہہ لیجئے کہ میری شاعری کے بنیادی موضوعات ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین ہیومن اینڈ یونیورس، ہیومن اینڈ ہیومن اینڈ ہیومن اینڈ ہیونس۔ آپ کے خیال میں ایک آدمی کے لیے ادب کی کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بدقسمتی سے اس عہد میں یعنی ادب کی اہمیت کچھ ایسے کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ کو یہ سوال کرنا پڑا۔ عام آدمی کو اگر ہم معاشرے کا ایک متحرک، زندہ اور پارٹیسپیٹری یونٹ سمجھتے ہیں ہر عام آدمی کو، تو بغیر ادب کے اس کی تہذیب، اس کی تادیب اور اس کے رویے کی جو ایک ثقافتی رفت ہے نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ ادب انسان کے نہ صرف شعور کو بلکہ اس کے ذوق جمالیات کو تسکین بخشتا ہے، جلا بخشتا ہے۔ اور اگر آپ عام آدمی سے مراد لیتے ہیں ایک ایسا آدمی جو صبح اٹھتا ہے، روزی کماتا ہے، شام کو گھر آتا ہے اور سو جاتا ہے اور اگلے دن اسی چکر میں چلا جاتا ہے، وہ تخلیقی طور پر معاشرے کا حصہ نہیں ہے۔ وہ معاشرے کی اونچ نیچ میں اس کی جو فارورڈ موومنٹ ہوتی ہے کسی معاشرے کی، اس کا ایک کنٹریبیوٹری ایلیمنٹ نہیں ہے۔ تو ادب ہی کیا، وہ تو ایک تابع محمل ہے کہ جدھر کو سوسائٹی لے جا رہی ہے وہ جا رہا ہے۔ جبکہ ایک آئیڈیل سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی۔ آئیڈیل سوسائٹی میں ہر انسان اپنی اپنی حیثیت میں سوسائٹی کا ایک تخلیقی فرد ہوتا ہے، اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے میننگ فل وے میں، ایک بڑے معنی خیز انداز میں۔ ایسا شخص جسے ہم اوپینین میکر کہتے ہیں، جسے ہم ڈائنامک پارٹ آف سوسائٹی کہتے ہیں، وہ تو اگر ادب سے بیگانہ اور بے بہرا ہے تو اس کا تو ذہن ہی کہہ لیں کہ بیدار نہیں ہے، اس کی تو سوچ کے آفاق ہی وسیع نہیں ہے۔ ادب بہت ضروری ہے انسان۔ سر آج کل پہلے کی نسبت بہت زیادہ کتابیں شائع ہو رہی ہیں، ہر روز سینکڑوں کے حساب سے کتابیں شائع ہوتی ہیں، تو ہمارے نوجوان شعراء نے جو اپنی آن گن کتابوں کے ذریعے ایک معیار اپنایا ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں، بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ کتاب آنے کا ایک وقت ہوتا ہے، نہ تو کتاب کو وقت سے پہلے آنا چاہیے اور نہ ہی وقت کے بعد آنا چاہیے۔ کتاب کو وقت پر آنا چاہیے۔ وقت پر آنے سے میری مراد یہ ہے کہ شاعر تحصیل فن میں کچھ فاصلہ طے کرے، فن کو بھی سیکھے، دوسروں کے فن کا مطالعہ بھی کرے، سوسائٹی میں بھی کچھ موو کرے، اور جب یہ سمجھے، اچھا اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب شیو کمار بٹالوی ہے، وہ تو 33 سال کی عمر میں مر بھی گیا تھا، لیکن اس کا نام پنجابی شاعری سے کوئی نہیں لکھا۔ اس طرح شکیب جلالی ہیں، اس طریقے سے انگریزی میں جن سے نام نکل گیا ہے وہ 27 سال کی عمر میں تھا، اور ان کا نام رہتی دنیا تک انگریزی ادب کا حصہ ہے۔ عمر کی قید نہیں ہے، معیار فن کی قید ہے۔ تو جن مجموعہ ہائے کلام کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں اکثریت، میں مطلب جیسے اندازے سے کہہ دیا جاتا ہے 99% مجموعہ ہائے کلام جو 17، 18، 20 سال کے لڑکوں کے آتے ہیں وہ قبل از وقت ہوتے ہیں۔ اگر کسی کی شاعری میں ناقدین فن کے نزدیک، اہل نظر قارئین کے نزدیک، تربیت یافتہ قارئین کے نزدیک
ایسی بات ہے کہ اسے چھپ کر دوسروں تک آنا چاہیے تو کتاب ضرور ہے، لیکن اگر ایسی بات 30-35 سال کی عمر میں پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو 30-35 سال کی عمر میں آنا چاہیے۔ اور یہی میں یہ جو دھڑا دھڑ مجموعے مارکیٹ میں آتے چلے جا رہے ہیں، پوری کتاب پڑھ جاؤ ایک شعر بھی کام کا نہیں نکلتا، یا 1-2 نکلتے ہیں، یا ایک آدھ غزل کی بنا پر پوری کتاب لکھ دی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ بڑا نازک سا سوال ہے جی کہ آج کل کے سینئر جو شعراء کرام ہیں وہ کچھ ایسے جو ہے نا لائک سادہ کاغذ پر اسراف، فلیپ بیچنا اور بغیر دیکھے کتابوں پر کئی گھنٹے کا لیکچر دینا، تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس سے کیا ان کے مقام میں کوئی فرق آیا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ آنے والے ادب کے لیے باتیں درست ہیں؟ یہ ایک غیر محتاط رویہ ہے، اور اس غیر محتاط رویے کو ادب جیسی چیز میں نہیں ہونا چاہیے۔ سینئر شعراء کا یہ کام ہے کہ فلیپ، دباچہ، تقریر، پیش لفظ اسی کا لکھیں جو اس کا حقدار ہے، اور انہی الفاظ میں لکھیں جن الفاظ کا وہ حقدار ہے، نہ کوئی لفظ زیادہ نہ کوئی لفظ کم۔ ایک نوآموز شاعر ہے، اس کا کلام بنیادی فنی لوازمات کو پورا کرتا ہے، اس میں آگے چلنے کا امکان ہے۔ جو مسودہ اس نے تیار کیا ہے اس میں 10-20-30 اچھے اشعار، 2-4-6 اچھی غزلیں، 2-4-6 اچھی نظمیں ہیں، تو اب یہ اس کا امکان ہے۔ اس کے امکان کو دریافت کر کے اس کی حوصلہ افزائی ضرور کریں، لیکن ایک ایسا شاعر جسے بنیادی فنی لوازمات کا ہی پتہ نہیں ہے اور اس میں 100 غزل ہے جس میں ایک بھی شعر نہیں نکلتا، تو اس کا فلیپ لکھنا تو ادب کے ساتھ زیادتی ہے، خود اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس اب یہی معراج ہے اور یہی میرا کلام ہے۔ تو سینئر شعراء میرے خیال میں یہ ادب کے ساتھ بھی اور شعراء کے ساتھ بھی اچھا نہیں کر رہے کہ بغیر مسودہ پڑھے فلیپ، پیسے لے کے فلیپ لکھ دیا، پیسے لے کے فلیپ لکھنا، پیسے لے کے دباچہ لکھنا اس فن کے تقدس کو مجروح کرنے والی بات۔ سر آج کے دور میں چونکہ ادب بہت زیادہ تخلیق ہو رہا ہے تو اس میں اچھے نوجوان شعراء بھی ہیں اور جن کی سطح درمیانی ہے وہ لوگ بھی ہیں، تو یہ بتائیے کیا اس حوالے سے شاعر سامنے آ جاتے ہیں جو غیر سطحی لوگ ہیں کہ ان کے پاس کوئی سفارش وغیرہ ہوتی ہے یا ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہیں؟ یہ بھی ہو رہا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو تعلق کی بنا پر کسی کے ساتھ وہ ریفرنس جسے ہم بولتے ہیں اس کی بنا پر لابیزم کی بنا پر فلیپ لکھوا لیتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں فلیپ لکھنے والا کہیں زیادہ نازک جگہ پر ہے بنسبت اس کے جس کا فلیپ لکھا جا رہا ہے۔ فلیپ لکھنے والے کی اپنی جو قوت امتیاز ہے یا اپنا جو فنی معیار کا اس کے پاس ایک تصور ہے وہ معرض خطر میں پڑ جاتا ہے اگر وہ کسی غیر معیاری شخص کا فلیپ لکھ دے، لیکن وہ اس کی پرواہ ہی نہیں۔ تعلق آ گیا، ریفرنس آ گیا، کسی کا فون آ گیا، کوئی جاننے والا ہے، بلا وجہ فلیپ لکھ دیا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے اور نہیں لکھنا چاہیے۔ سر آپ لابیزم پہ یقین رکھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کی لابی کون سی ہے؟ اب میں تو لابیزم پہ یقین رکھ نہیں سکتا جتنا میرے خیالات آپ تک پہنچے۔ لابیز ہمارے ادب میں رہی ہیں، اب بھی ہیں، ادبی سماج کا حصہ ہیں، تخلیقی ادب کا حصہ ہیں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا ادبی صحافت، ادبی سماج، اس کا حصہ ہے لابیزم، خالص ادب کا حصہ نہیں۔ شیکسپیئر کی کون سی لابی تھی؟ ہاں غالب کی تھی، غالب کی لابی تھی۔ میں کسی لابی کا حصہ نہیں ہوں۔ جب حضرت احمد الدین قاسمی اور حضرت ڈاکٹر وزیر آغا زندہ تھے، میری دونوں سے ملاقاتیں، دونوں سے نیاز مندی کا، احترام کا رشتہ، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ سیکھنے سکھانے کا رشتہ دونوں سے تھا۔ میرا کلام فنون میں بھی چھپتا تھا، اوراق میں بھی چھپتا تھا، معاصر اور بیاض میں بھی چھپتا تھا، اور نردبان اور اردو زبان میں بھی چھپتا تھا، یعنی دونوں الگ الگ لابیز کے بچے۔ میری تصاویر یا میری فنکشنز میں شرکت، ایک دفعہ ڈاکٹر وزیر آغا کے ہاں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ انڈیا سے آئے، تو جن چند لوگوں کو لنچ پر بلایا ڈاکٹر وزیر آغا نے، ان میں میں شامل، مطلب اس میں شہزاد احمد تھے، اس میں
تخلیق رسالے کے مدیر اظہر جاوید تھے، چند لوگ تھے مکالمے کے لیے. دوسری طرف ڈاکٹر جب حضرت احمد دین قاسمی کا فیض محمد ٹرسٹ کی جانب سے ایک ایوارڈ سیرمنی اور عشائیے کا تھا، اس میں انہوں نے مجھے، تو میں تو کسی لابی سے نہیں ہوں. ہاں لابیاں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور اگر تو انہیں کسی حدود کے اندر رکھا جائے تو باہمی کشاکش سے ادب کی سطح بڑھنے کا بھی امکان ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایسا ہو نہیں رہا. لابی کو استعمال کیا جا رہا ہے پروجیکشن کے لیے، نہ کہ لابی کو استعمال کیا جا رہا ہے مثبت معنوں میں معیار فن کو بڑھانے کے لیے. معیار فن کو بڑھانے کے لیے آپ لابی کو استعمال کریں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ اچھا ہے. سر کیا آپ بھی فلیپ لکھتے ہیں؟ اگر لکھتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ فلیپ لکھے ہیں میں نے، دیباچے بھی لکھے ہیں، اور دیباچے اور فلیپ لکھنے سے انکار بھی کیا ہے، اور وہ دوست ناراض بھی ہوئے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کی. یہی خیال رکھتا ہوں کہ کلام کم از کم فنی معیارات کو پورا کرتا ہو اور امکان بھرپور ہو، اور اس امکان کو میں دریافت کر پاؤں، اس کی شاعری میں کوئی چیز ہو، کوئی شعلہ ہو، کوئی تخلیقی لپک ہو تو ضرور لکھتا ہوں. نہیں ہو تو نہیں لکھتا ہوں، انکار کر دیتا ہوں، اور اگر جس حد تک ہو اس حد تک لکھتا ہوں، اس سے زیادہ. سر آپ کا اردو ادب میں تنقید پر ایک بہت بڑا نام ہے، آپ کا بہت سارا کام ہے تنقید پر، تو یہ بتائیے گا کہ اردو ادب میں جو اس وقت تنقید کی جا رہی ہے اس تنقید کو آپ کس پیرائے میں دیکھتے ہیں؟ بہت اچھے اچھے تنقید نگار بھی ہیں اور بہت اچھے اچھے تنقید نگار رہے ہیں. تنقیدی دبستان بے شمار ہیں، ترقی پسندوں کی تنقید کے اپنے نقطہ نگاہ ہیں، جدیدیت پسندوں کے اپنے ہیں. کچھ نے منطقی اور معروضی حوالوں سے لکھا، کچھ نے تاثراتی اور جذباتی حوالوں سے لکھا. تو ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے تنقید نگاروں کی. ہاں اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تنقید اہم ہے، اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تنقید صرف فن کی تشریح کا نام نہیں ہے، فن کے اطراف اور اس کے ابعاد کھولنے کا نام بھی ہے. آپ تنقید میں ادب پارے کی ایویلیویشن کرتے ہیں، ادب پارے کا رشتہ دیگر علوم و فنون سے جوڑتے ہیں، ادب پارے کا رشتہ سماج میں سرگرداں اور جاری و ساری فکری لہروں سے جوڑتے ہیں، سماجی رویوں سے اس کی جڑت قائم کرتے ہیں. پھر ادب کو خود ادبی پیمانوں میں رکھ کے دیکھتے ہیں، کس خوبصورتی سے بات کہی، کس طرح کا ڈکشن استعمال کیا، جو کہنا چاہتا تھا کتنی کامیابی سے لفظوں میں آیا، کتنی پاور ہے اس میں آگے نکلنے کی اور مختلف اذہان کو اور قلوب کو مسخر کرنے کی، متاثر کرنے کی. تنقید تو ایک بہت وسیع چیز ہے. اردو ادب میں بہت اچھے تنقید نگار بھی رہے. میں صرف اس صحت کی بات کروں گا، مطلب